السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کے جو درس ہے اس کا عنوان ہے مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کی بات، یعنی اخراج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ میں زندہ اگر میں زندہ رہتا تو یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس مسلمان کے علاوہ کسی کو باقی نہیں رکھتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، اس کی آج جو ہے انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ تو عنوان ہے مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کی بات۔ تو اس سلسلے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1134 نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دوں گا، حتیٰ کہ اس میں صرف اور صرف مسلمان ہی رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا اس کی تخریج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داؤد اور ترمذی اور حاکم و بیہقی اور امام احمد نے کی ہے، اور اس مضمون کی اور بھی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے اس حدیث کو پڑھتے ہی یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حدیث قرآن اور صورتحال کے تو خلاف معلوم ہو رہی ہے، بلکہ ان دو حدیثوں کے بھی خلاف ہے جو اس مضمون کی ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ذہن میں سوال ابھر کر آتا ہے۔ اس حدیث کو پڑھتے ہی یہ سوالات ذہن میں ابھر کر آتے ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب کیا ہے؟ قرآن نے اہل کتاب ذمیوں کو جزیرۃ العرب میں باقی رہنے کی اجازت دی تھی، اور ان سے ان کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کی وجہ سے جزیہ لینے کا حکم دیا تھا کہ بھئی وہ جو رہیں تو ان کی جو حفاظت کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، تو اس کے عوض میں ٹیکس دیں، وہ ٹیکس دے کر رہ سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے حکومت اسلامیہ نے سے تعلقات اور فرد سے تعلقات کے احکام مرتب کیے ہیں کہ وہ ذمیوں کے کیا حقوق ہوں گے، اور ان سے اس طرح کے تعلقات ان کی اسلامی حکومت کے اندر ان کے تعلقات کیسے ہوں گے، اس پہ احکام پورے باقاعدہ تفصیل سے کتابوں میں موجود ہیں۔ اور ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، یہ اہل کتاب ہیں، مباح قرار دیا ہے، اور ان سے معاملہ کرنے کی بھی تعلیم دی۔ ارشاد ربانی ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اور اہل کتاب کی غیر شادی شدہ عورتوں سے شادی کر لو۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم شادی کر سکتے ہو ان سے۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کی غیر شادی شدہ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، اور یہی نہیں، ان کے مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، خواہ وہ کافر ہو۔ اور سنت قرآن کے حکم کو منسوخ نہیں کرتی ہے، اور کوئی خصوصیت کی بھی دلیل نہیں ہے یہاں پر، خصوصیت کی بھی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حالات بھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث کا ظاہری مفہوم جو ہے، یعنی مسلمانوں کے حالات جو ہیں اس وقت ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث کے ظاہری مفہوم سے مختلف ہیں۔
ان میں سے بہت سے جزیرۃ العرب کے اندر موجود تھے۔ اور سنن بیہقی میں امام بیہقی نے کتاب معرفت السنن والآثار میں ہے کہ عمرو بن میمون سے روایت ہے، وہ عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ ذمیوں کے ساتھ معاملہ و برتاؤ اچھا رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور ان کے عہد کو پورا کریں اور ان کے پیٹھ پیچھے جنگ کی جائے اور انہیں طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنایا جائے۔ آپ امام بخاری نے بھی کتاب الجنائز میں تخریج کی ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں سنن و آثار امام للبیہقی جلد 13 صفحہ 384، جس کو تفصیل کی ضرورت ہو وہ اس جگہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے سلسلے میں وصیت فرمائی کہ ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور ان کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز نہ لی جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان سے ان کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز نہ لی جائے، ورنہ میں اس کی طرف سے بحث و مباحثہ کروں گا۔ حدیث نمبر 18575۔ جو شخص یہ وصیت کرتا ہو، مناسب نہیں ہے کہ وہ ذمیوں کے ساتھ زیادتی کر کے اور ان کا مال وصول کرے، ذمیوں کے ساتھ زیادتی کرے اور ان کے ساتھ ان کا مال وصول کرے بغیر کسی غلطی کے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس حدیث کا ظاہر مفہوم مراد لیا جائے، اس لیے کہ ظاہر مفہوم اگر مراد لیا جاتا ہے تو یہ سب اس کے خلاف جاتی ہے یہ حدیثیں۔ مجھے بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم و مطلوب یہ ہے کہ ذمیوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے، جو مقامات مقدسہ ہیں جن کی حرمت قرآن اور حدیث سے جو ہے کیا ہے ثابت ہے، تو ان مقامات مقدسہ سے نکال دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ان دونوں کو محترم شہر قرار دیا ہے، اس میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 3 دن، دوسری دلیل آپ یہ بھی دے سکتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 دن مباح کی وہاں پر قیام کی اجازت دی ہے کہ وہ 3 دن قیام کر سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن و آثار میں روایت کی ہے، حدیث نمبر ہے 18581 کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ اور مجوس کو مدینہ منورہ میں 3 دن قیام کرنے اور خرید و فروخت کی اجازت دی تھی، 3 دن تک بس۔ اور ابھی ضرورت پوری، اور وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں اور ان میں سے کوئی بھی 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے، یعنی 3 دن کے اندر اندر اپنی ضرورتیں پوری کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس ہو جائیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے بھی یمن سے ذمیوں کو نکالا ہو، جبکہ اس میں ذمی رہتے تھے، یمن کے اندر ذمی، مگر ہاں ان میں سے جن لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا یا مشرکین کی طرح مسلمانوں سے برسر پیکار ہو گئے تھے، یعنی اللہ کے دشمن اور اس کے رسول اور دین کے دشمن ہو گئے تھے، تو ان کو ان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے نکالا گیا۔ اور یہ فطری بات ہے، بالکل فطری بات ہے کہ خاص طور سے ان مقدس جگہوں سے جیسے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، تو اس سلسلے میں نبی کی ہدایت موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1132 نقل کی ہے کہ حجاز اور نجران کے یہود کو نکال دو،
مقصود اس سے وہ یہود ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے برسر پیکار تھے، برسر پیکار ہیں، جنہوں نے عہد توڑ دیا ہے اور سرکشی کی ہے، سرکشی پر وہ آمادہ ہیں اور ذمے سے نکل چکے ہیں، تو ان کا نکالنا جائز ہوگا، ظاہر ہے، جس طرح مشرکوں کو نکالا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث نمبر 1132 میں گزر چکا ہے۔ مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو اور وفد کو اجازت، جس طرح میں اجازت دیتا ہوں، اپنے فرمایا کہ مشرکین کو نکالو، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو اور وفد کو اجازت دو، یعنی جو لوگ اس کے لیے بطور وفد کے کسی نمائندے کے، اپنے ملک کے، اپنے شہر کے نمائندے کی حیثیت سے آئیں تو ان کو تو اجازت دو، جس طرح میں اجازت دیتا ہوں۔ اس حدیث میں مطلقاً جزیرۃ العرب مراد ہے، اور جب یہ بات عملی سنت سے واضح ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہود کو حجاز سے نکالا گیا، حجاز سے تو نکالا گیا، یمن سے نہیں، اور اس میں استثناء ہے تاجروں اور ضرورت مندوں کے لیے اور پیام رساں کے لیے اور نجران والوں کے لیے اور جو مسلمانوں سے قریب رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ بھی مستثنیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ سورہ توبہ آیت جو ہے وہ 73۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دو، جیسا کہ سنن و آثار میں بھی آیا ہے۔ حدیث نمبر 18588 میں عرض کر چکا ہوں، جب یہ بات واضح ہو گئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ جزیرۃ العرب کا وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مفہوم ہرگز نہیں یہاں پر جو آج ہم جغرافیائی حیثیت سے سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے حجاز کے کچھ مخصوص مقامات مراد ہیں جو متعارف ہیں، جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جیسا کہ آج اس پر عمل بھی ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ جزیرۃ العرب منسوخ ہو گیا ہے ان حدیثوں کے ذریعے جو بعد میں آئی ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حجاز کا استعمال کیا ہے اور لفظ نجران کا استعمال ہوا ہے، تاکہ اس سے جنگجو دشمنان اسلام اور مشرکین مراد ہوں۔ اور آپ کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وفود کو اجازت دو جس طرح میں ان کو اجازت دیتا ہوں، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کو اجازت دو جس طرح میں ان کو دیتا ہوں۔ بخاری کی شرح جلد 5 میں ہے، معلم نے کہا وفود کو اجازت دینا سنت ہے، اس کو الجزء الخامس میں شرح ابن بطال صفحہ 346۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ان سب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ تمام آثار و عملی سنت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے امام کو اہل کتاب اور ذمیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت ہے، اگر مصلحت عامہ کا تقاضا ہو کہ باقی رکھا جائے تو رکھے ورنہ نکال دے، یا کچھ باقی رکھے، کچھ کو باقی رکھے اور کچھ کو جو ہے نکال دے، مناسب سمجھتا ہو تو۔ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور ان کے مفاد کا جو ہے خیال کیا گیا جائے گا کہ مسلمانوں کا جو جس میں مفاد ہو، مسلمانوں کا جس میں فائدہ ہو، تاکہ ان سے خطرات ٹل جائیں اور انہیں خیر اور بھلائی اور امن و آشتی حاصل ہو۔ اور یہ بھی